پڑھنے ہے ٹائم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 إجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات. يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم لرؤيا تعبرون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ یوسف سے آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے، آئیے مذکورہ آیت کریمہ میں کچھ گفتہ شنید کرنے سے پہلے ہم سب مل کر آقا نامدار احمد مختار مدینہ تاجدار ہم غریبوں کے غم گسار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ بکش پناہ میں درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ لوگوں نے الحمدللہ قربانی رب کی بارگاہ میں پیش کیے، اور جن لوگوں نے بھی رب کی بارگاہ میں اپنی اپنی قربانیاں پیش کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے اس اعمال کو قبول فرمائے. ہماری گفتگو حضرت یوسف علیہ السلام کے سوانح حیات پہ چل رہی ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت یوسف علیہ السلام تک کا تذکرہ آپ سامعین نے سماعت فرمائی. حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ قرآن میں قصص الاحسن کہا گیا، یعنی تمام قصوں میں سب سے بہترین قصہ، انبیاء کرام کے واقعات میں سب سے بہترین واقعہ. اور اس قصے کو، اس واقعہ کو ہم عرب سماعت فرما رہے ہیں. آپ لوگوں نے یہاں تک سماعت کر چکے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں دین کی تبلیغ کرنا شروع کیے. اور پھر وہاں 2 لوگوں جو ساتھ میں قیدی بن کر قید خانے میں گئے تھے، جو اس وقت کا بادشاہ فرعون ریان تھا، اسے زہر دینے کا الزام اس کے اوپر لگا ہوا تھا. ان دونوں کے ایک اس بادشاہ کو شراب پلایا کرتا تھا، اور دوسرا باورچی تھا، کھانا بنایا کرتا تھا. اور ان دونوں نے زہر دینے کا منصوبہ بنایا تھا کہ بادشاہ کو زہر دے دیا جائے. اور یہ بات بادشاہ تک پہنچی، اور بادشاہ نے ان دونوں کو قید خانے میں بند کروا دیا. اور ان دونوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنی خواب کی تعبیر پوچھی تھی. ایک نے یہ کہا تھا کہ میں انگوروں کے باغات میں ہوں، اور انگور سے رس نکال کر شراب بنا رہا ہوں، نچوڑ رہا ہوں. اور دوسرے نے یہ خواب بیان کی تھی کہ میرے سر میں روٹی کا گٹھڑا ہے، پوٹلا ہے، اور وہ روٹیاں پرندے کھا رہے ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان دونوں کی تعبیر یہ بتائے تھے کہ جس نے شراب نچوڑنے کا خواب دیکھا، انگور نچوڑنے کا خواب دیکھا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ بہت جلد یہاں سے رہا ہو جائے گا، اور وہ اسی کام میں جا کر انجام دے گا جو کام کیا کرتا تھا. یعنی بادشاہ کو وہ شراب پلایا کرتا تھا، جا کر شراب پلائے گا.
اور دوسرا جو خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بیان کی تھی کہ تم یہاں سے رہا ہوگے اور تجھے سولی میں چڑھا دیا جائے گا، اور اس وقت تم لٹکے رہو گے جب تک کہ تمہارے مغز تمہارے بھیجے پرندے نہ کھا لیں گے، اور تم ثابت قدم رہنا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ یہاں بھی دے گا وہاں بھی دے گا۔ چونکہ جتنے بھی قید خانے میں قیدی تھے سب اسلام قبول کر لیے تھے، سوائے ایک کے جس نے بچپن میں حضرت یوسف علیہ السلام جسے قید خانے میں چوری کے الزام میں اندر بھیجوائے تھے۔ اب معاملہ یہ دونوں رہا ہو کر جاتے ہیں بادشاہ کے پاس۔ بادشاہ کے دربار میں یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ جو بادشاہ کو شراب پلایا کرتا تھا وہ بے گناہ ہے، اس میں وہ ملوث نہیں ہے، بلکہ جو باورچی تھا وہ ملوث تھا زہر دینے میں، تو اسے سولی میں چڑھا دیا گیا اور اس وقت تک سولی میں لٹکا رہا جب تک کہ پرندے اس کے سر کے بھیجے نہ کھا لیے۔ بڑے بڑے چیل کوے باز آ کر کے چونچ مارتے تھے، پنجے مارتے تھے اور ان کے بھیجے سر کے اندر اپنے چونچ مار مار کر کے اسے ہلاک کر دیے پرندے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب یہ رہا ہو رہے تھے تو جن کے بارے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ فرمائے تھے کہ تم اسی کام میں رہو گے جو کام کیا کرتے تھے، تو اپنے بادشاہ کے پاس جا کر میرا تذکرہ کرنا کہ ایک بے گناہ قید خانے میں ہے۔ اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا بولنا جب وہ قیدی نکل کر رہا ہوا اور پھر اسی کام پہ نافذ ہو گیا تو اس کے ذہن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بھلا دی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کہے تھے کہ اپنے بادشاہ کے پاس میرا تذکرہ کرنا۔ اور ادھر حضرت یوسف علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کلام ہوا اور یہ کہا، یہ یوسف کیا تجھے میرے اوپر اب بھروسہ نہیں رہا جو تم نے دوسرے سے مدد مانگی؟ دیکھیے بہت بالکل بال سے بھی باریک بات ہے یہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام سے ہم کلام ہو رہا ہے اور کیا فرما رہا ہے، اے یوسف کیا تجھے مجھ سے میرے اوپر بھروسہ نہ رہا، اعتبار نہ رہا جو تم نے دوسرے سے مدد مانگی بادشاہ سے؟ جب تمہارے بھائیوں نے تجھے کنویں میں ڈالا تھا تو تجھے کنویں سے کس نے نکالا؟ جب مصر کے بازاروں میں تجھے بیچ دیا گیا تجھے بہترین محل کس نے دیا؟ اور جب عورتوں کو فریب میں پھنس گئے تو ان عورتوں کے فریب سے تجھے کس نے بچایا؟ حضرت یوسف علیہ السلام عرض کرتے یا رب قدیر، وہ تیری ہی ذات ہے جس کے بنا پہ میں آج صحیح سلامت یہاں ہوں۔ اس کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام 7 سال تک اور قید خانے میں رہے۔ 7 سال، پہلے 3 سال اور پھر 7 سال، 10 سال، مکمل 10 سال حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں قیدی بن کے رہے۔ عرصہ گزرتا گیا، بادشاہ ایک خواب دیکھا، قرآن میں بہت تفسیر کے ساتھ ہے۔ خواب یہ دیکھا کہ ایک تالاب سے، وہ بھی تالاب سوکھا ہوا، پانی نہیں، کچڑ بالکل، 7 گائیں موٹی موٹی نکلتی ہے۔ کیا خواب دیکھا؟ 7 گائیں موٹی موٹی اس کچڑ سے نکلی، اس کے بعد 7 دبلی پتلی گائیں نکلی، ایک فربا موٹی بالکل، 7 گائیں، اور 7 گائیں بالکل لاغر دبلی پتلی۔ خواب میں وہ بادشاہ کیا دیکھتا ہے کہ وہ جو دبلی پتلی گائیں نکلی ہے وہ موٹی گائیوں کو کھا گئی۔ 7 جو گائیں نکلی تھی پہلے فربا تازی موٹی، اب بعد میں 7 گائیں جو لاگر نکلی اس تالاب سے، تو جو لاگر گائیں نکلی دبلی پتلی موٹی گائیوں کو کھا گئی وہ، اور 7 ہریالی بالی دیکھے اور 7 سوکھی بالیاں، 7 ہریالی بالی اور 7 سوکھی بالی۔ اور کیا دیکھتے؟ سوکھی بالیاں جو ہیں ہری بالیوں کو اپنے اندر سما لی۔ اب یہ صبح اٹھ کر بادشاہ فرعون ریان بہت گھبرایا
کہ آج تک ایسا خواب کسی نے نہیں دیکھا ہوگا، یہ عجائب خواب ہے، اس کو عجائب کہا گیا ہے۔ ایسا خواب 7 دبلی پتلی گائیں موٹی گائے کو کھا جائے اور 7 سوکھی بالیاں ہری بھری بالیوں کو اپنے اندر جذب کر لے۔ اب وہاں جتنے کاہن تھے، پہلے بادشاہوں کے دربار میں کاہن رہا کرتے تھے جو خوابوں کی تعبیر بتایا کرتے تھے، یا کل کیا ہونے والا ہے وہ بتایا کرتے تھے ستاروں کو دیکھ کر کے یا کچھ گوٹیاں پھینک کر کے۔ تو ان تمام کاہنوں کو بلایا گیا دربار میں، اور بادشاہ نے اپنا خواب بیان کیا کہ اس کی تعبیر مجھے بتاؤ۔ تو بڑے بڑے جو کاہن تھے، جتے بڑے بڑے، سب عاجز ہو گئے اس خواب کی تعبیر بتانے میں، اور یہ کہے کہ یہ یوں ہی کوئی خواب ہوگا، اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے، یا یوں ہی کوئی خواب ہوگا، کوئی اس کی تعبیر نہیں ہے، آپ پریشان نہ ہو۔ تو اب اللہ تبارک و تعالی مسبب الاسباب ہے، جب کسی کو کہیں سے نکالنا ہوتا ہے یا دینا ہوتا ہے تو سبب پیدا کر دیتا اللہ تبارک و تعالی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو 10 سال ہو چکے تھے جیل خانے میں، قید خانے میں، جیل میں قیدی بنے ہوئے، 3 سال پہلے، 7 سال آنے کے بعد، اس کا رہا ہونے کے بعد، جب یہ خواب کاہنوں کے دربار میں بادشاہ نے بیان کیا اور کوئی خواب کا تعبیر بتا نہ سکا، تب جا کر کے اس کو یاد آیا۔ کس کو؟ جس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنی خواب بیان کی تھی، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے خواب کی تعبیر بتائے تھے کہ یہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ تو بادشاہ سے کہتا ہے، بادشاہ قید خانے میں ایک ایسا شخص ہے جو خوابوں کی تعبیر بتاتا ہے، اگر آپ ہمیں اجازت دے دیں تو میں وہاں جاؤں اور یہ خواب کی تعبیر لے کر آؤں، قید خانے میں جاؤں، جیل میں جاؤں اور اس کی تعبیر لے کر آؤں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے تم جاؤ۔ اب وہ شخص پہنچا قید خانے میں، حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر بہت شرمندہ ہوا اور خود کہنے لگا کہ میں بھول گیا، تمہاری عارضی میں نے بادشاہ کے پاس پیش نہیں کر پایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بولے کوئی بات نہیں، یہ میرے رب کی مرضی ہے، جو بھی ہوتا ہے رب کی طرف سے ہوتا ہے، انسان کچھ نہیں کر سکتا، جو بھی ہوتا ہے ہمارے رب جو چاہتا وہی ہوتا ہے۔ بولو کیسا آنا ہوا؟ اب وہ شخص آنے والا خواب جو بادشاہ دیکھا تھا وہ بتاتا ہے ہمارے بادشاہ نے، فرعون نے ایسے ایسے خواب دیکھے ہیں کہ 7 موٹی گائیاں ہیں اور 7 دبلی پتلی گائے ہے، دبلی پتلی گائے موٹی گائیوں کو کھا گئی، اور 7 ہرے بھرے بالیاں ہیں جو سوکھے بالیوں کو اپنے اندر جذب کر لی۔ اس کی تعبیر بیان فرما دے، اس لیے کہ جتنے بھی کاہن تھے، جتنے بھی دربار میں خواب کی تعبیر بیان کرنے والے تھے، سب عاجز ہو گئے، اس خواب کی تعبیر کسی نے نہیں بتا سکا۔ حضرت یوسف علیہ السلام مسکراتے اور پھر کہتے سنو، بادشاہ سے جا کر کہنا کہ یہ جو 7 سال آنے والا ہے وہ بھرپور بارش ہوگی، کھیتیاں لہلائیں گی، بہت اپجا ہوں گے، انگور کی فصل بہت ہوں گے، گیہوں بہت ہوں گے، جو بہت ہوں گے۔ 7 سال، اور 7 سال کے بعد 7 سال قحط سالی رہے گی۔ 7 سال تک آسمان سے ایک بوند بھی پانی نہیں ٹپکے گا، یہاں تک کہ لوگ پریشان ہو جائیں گے، پینے کا پانی نہیں رہے گا، حلق ان کی سوکھی پڑی رہے گی۔ اور پھر 7 سال کے بعد 1 سال آئے گا، وہ اتنی بارش ہوگی، اتنی بارش ہوگی کہ کھیت کھلیان لہلانے لگیں گے، انگوروں کے باغات ہو جائیں گے۔ تو بادشاہ کو یہ کہو، دیکھیے تعبیر بھی بتا رہے ہیں اور کس طریقے سے 7 سال کی زندگی گزارنی ہے قحط سالی کے، اسے بھی بتا رہے ہیں کہ بادشاہ کو یہ کہو کہ جو 7 سال بارش ہو اور کھیتیاں کرے تو کچھ اس میں کھائے اور کچھ بچا لیں، اور بچانا کیسا ہے کہ اس کے چھلکے، گیہوں کے چھلکے نہ ادھیڑیں بلکہ چھلکے کے ساتھ اسے حفاظت سے رکھیں۔ یہ سن کر وہ شخص بہت خوش ہوا، مسرور ہوتے ہوئے بادشاہ کے پاس پہنچا اور پورے خواب کی تعبیر بیان کیا۔ بادشاہ سن کر تنگ رہ جاتا ہے کہ کون ایسا شخص ہے جو ہماری نظروں سے اجالے، ہماری حکومت میں، مصر میں ایسا شخص، ایسا انسان اور قید خانے میں پڑا ہوا ہے۔ اب بولا جاؤ اسے ہماری دربار میں لاؤ۔
ہم اسے رہا کرنا چاہتے ہیں. کون ہے اسے دیکھنا چاہتے ہیں. خوشی خوشی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس درباری جاتے ہیں رہائی کے لیے. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں میں ابھی رہا نہیں ہوں گا. مجھے جس الزام میں جیل خانے میں قید خانے میں ڈالا گیا ہے پہلے اس کا انصاف ہو کہ میں گنہگار تھا یا نہیں. ان عورتوں کو بلایا جائے جن عورتوں کی انگلیاں کٹ گئی تھی, جن عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لیے تھے, ان عورتوں کو بلایا جائے اور پھر ان سے تحقیق کی جائے کہ گنہگار کون ہے. بادشاہ کو یہ خبر پہنچتی ہے. بادشاہ تو لاعلم تھا, کچھ معلوم نہیں تھا کیا معاملہ ہوا نہیں ہوا. اب بادشاہ دربار لگاتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو بالکل تعظیم و تکریم کے ساتھ لایا جاتا ہے. اس زمانے میں جو گاڑیاں چلتی تھی ان گاڑیوں میں بٹھا کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو دربار میں لا کر بہترین کرسی میں سجا کر بٹھایا جاتا ہے. ایک طرف بادشاہ, ایک طرف حضرت یوسف علیہ السلام بیٹھے. عزت دینا اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے, عزت اور ذلیل کرنا اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. اللہ جسے چاہے عزت عطا فرما دے, جسے چاہے ذلیل کر دے. ان عورتوں کو بلایا گیا. جتنے عورتیں کھانے میں دسترخوان میں بیٹھی تھی, جن جن عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹی تھی, سب وہاں حاضر ہے. اور زلیخا بھی ہے. اب حضرت یوسف علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں اور دربار میں کہتے ہیں میں جس وجہ سے مجھے قید خانے میں ڈالا گیا تھا ان عورتوں سے پوچھو کہ اس میں گنہگار میں ہوں یا زلیخا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام بعد میں بھی یہ بول سکتے تھے لیکن نہیں, پہلے اپنی براعت لوگوں کے سامنے دکھلانا چاہتے تھے, اپنی بے گناہی. اس لیے مصر میں چرچا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے گناہ مرتکب ہوئے اس لیے ڈال دیا گیا قید خانے میں. وہ جتنی عورتیں تھیں سب بازبان بیک ہو کر کہتی ہے کہ یہ جو مرد ہے, یہ جو شخص ہے یوسف علیہ السلام, یہ بالکل پاک و صاف ہے, اس کی کوئی غلطی نہیں ہے, یہ گنہگار ہے ہی نہیں ہے. آخر میں زلیخا کہتی ہے کہ اس کے گنہگار میں ہوں, یہ بالکل پاک و صاف ہے. اور پھر ان عورتوں کو بھیج دیا جاتا ہے. زلیخا بھی چلی جاتی ہے اور بادشاہ وہ جو مصر کا عزیز مصر ہے وہ انتقال کر چکا ہوتا ہے, اس کی جگہ خالی رہتی ہے. اب وہ بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام کو مرتبہ دیتا ہے, کس چیز کا مقام, عزیز مصر بنا دیتا ہے وہ بادشاہ ریان کہ یہ یوسف علیہ السلام آپ عزیز مصر ہو, آپ یہاں کے حاکم ہو, آپ تمام مصر میں حکومت کر سکتے ہیں, آپ کی زبان ہماری زبان ہوگی, جو آپ بولیں گے وہی یہاں کے لوگ کریں گے. اور پھر عزیز مصر بنایا گیا اور عزیز مصر بنانے کے بعد خزانچی کا انچارج بھی بنا دیا گیا کہ یہ جو 7 سال بارش ہوگی اور کس طریقے سے غلہ آپ کو جمع کرنا ہے, اکٹھا کرنا ہے, اور 7 سال جب بارش نہیں ہوگی اس میں آپ کو کس طریقے سے تقسیم کرنا ہے, یہ پوری ذمہ داریاں آپ کے حوالے ہیں. تو اللہ سبب الاسباب ہے, وہ سب الاسباب ہے. اللہ جب کسی کو نکالنا چاہتا کہیں سے تو سبب پیدا کر دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبب پیدا کر دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر بن گئے اور پھر تمام خزانے کی چابیاں حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں پکڑا دیا گیا. اب انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ آنے والا جمعہ آپ سے بیان کیا جائے گا کہ اس کے آگے حضرت یوسف علیہ السلام کیا کام انجام دیتے ہیں. وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. آپ اجازت کھڑے ہو جائیں, ہم سب اچھے سے درست کر رہے ہیں.